تم سے کس نے کہہ دیا کہ مسلمان بچوں پہ گولی چلائے گا؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ عورتوں پہ گولی چلائے گا؟ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے کبھی کسی پر بھی اپنی طرف سے چڑھائی نہیں کی ہے۔ جب مسلمانوں پہ چڑھائی کی گئی ہے تب مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ بدر کی۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے بہت ہی مشہور خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ ہے، جو انہوں نے کشمیری پہلگام میں جو ہنگامہ ہوا، جو آتنکوادیوں نے ہمارے کئی بھارتیوں یعنی 28 بھارتیوں کو مار ڈالا ہے، تو ان کے تعلق سے ہمارے خطیب مفتی حماد رضا صاحب قبلہ نے کیا فرمایا، آئیے سب مل کر ہم جانتے ہیں۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ مسلمان بچوں پہ گولی چلائے گا؟ تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو مسلمان ہوگا وہ عورتوں پہ گولی چلائے گا؟ بدر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان نے کبھی کسی پر بھی اپنی طرف سے چڑھائی نہیں کی ہے۔ جب مسلمانوں پہ چڑھائی کی گئی ہے تب مسلمان اپنے دفاع کے لیے نکلا ہے، چاہے وہ بدر کی تاریخ رکھی ہو، چاہے وہ کربلا کی تاریخ رکھی ہو۔ اور دور نہ جاؤ، چلو اجمیر لے کے چلو، ہم تو لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، تم نے آ کر کے جب پانی پہ پہرا لگایا، جب پانی بند کیا تو علی کے بیٹے نے بتایا تھا ہر جگہ کو کربلا نہ سمجھنا، ہر کسی کو حسین نہ سمجھنا، وہ کربلا تھی، یہ اجمیر ہے، وہاں شہادت مقصود تھی، یہاں کرامت مقصود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت مسلک اعلی حضرت ذکر خواجہ غریب نواز سبحان دو اللہ۔ عالم کانفرنس زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی، تاریخ رہی ہے یہ ہماری، تاریخ رہی ہے۔ ابھی جو کشمیر میں ہوا پوری امت مسلمہ اس کی نندا کرتی ہے، کڑی نندا، ہر ہندوستانی کو دکھ ہے اس بات کا، ہر ہندوستانی کو دکھ ہے اس بات کا۔ یہ جو بھی ہوا کہ بہت غلط ہوا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نفرت پھیلانے والے لوگوں سے، ہمیں نہیں معلوم وہ بیچارے تنہا تھے کیسے مارے گئے۔ آتنکواد کا کوئی مذہب نہیں ہے، بے شک، آتنکواد خود میں ایک فتنہ ہے۔ میں مظفر پور کی اس زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کو اس سے تکلیف ہے، لیکن کچھ زہر کھولنے والے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے مسلمان اور ہندو مسلمان اور ہندو مسلمان کر رہے ہیں۔ بے شک، حق ہے۔ بات بتاؤ، مسلمان کیسے ہوتے؟ تاریخ نہ پڑھی ہو تو پڑھ لینا۔ راجستھان میں بزرگ لیٹے، ان کے مزار پہ آج بھی چلے جاؤ۔ کیا لگا ہے؟ جب آپ باحیات تھے تو آپ کی خانقاہ تھی، خانقاہ میں کھانا بنا، سارے لوگوں نے کھا لیا، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا رہ گیا۔ آپ فرمانے لگے تم نے کھانا نہیں کھایا بیٹے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کھایا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ہندو ہوں۔ فرمانے لگے لنگر تو سب کے لیے، کہا جی ہم گوشت نہیں کھاتے، اور لنگر میں گوشت بنا ہے۔ تو جانتے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اعلان کیا آج کے بعد ہماری خانقاہ میں گوشت نہیں بنے گا، وہ کھانا بنے گا جسے آ کے ہر دھرم کا بندہ کھا سکتا ہے۔ بے شک، حق ہے۔ یہ ہمارے خانقاہی نظام ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں اٹھاؤ جتنی بھی ویڈیوز کرونا اور لاک ڈاؤن کے ٹائم کی ہیں، جب ہماری قوم کے نوجوان روڈ پہ پانی لے کے اترے تو ہم نے دھرم دیکھ کے نہیں، پیاس دیکھ کے پانی پلایا تھا۔ بے شک، ہم نے مانوتا کو زندگی دی تھی، ہم نے انسانیت سکھائی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والوں، اگر تمہیں تاریخ نہ پتا ہو،
وہ اسلام کو کیا سمجھیں گے جنہوں نے 4 غیروں کی کتابیں پڑھ کے اسلام کے بارے میں فیصلہ دیا؟ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، 313 ہے، کوئی لڑاکے نہیں ہے، کوئی مجاہدین نہیں ہے، کوئی لمبے بہترین کھلاڑی جنگجو نہیں تھے، بلکہ نہتے تھے۔ 313 نکلے گئے، پوری تلواریں تک نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی تلوار تھی، کوئی صرف ڈھال لے کے نکلا گئے، کوئی سواری پہ گئے تو کوئی پیدل نکل گیا، کسی پہ سرا گئے تو کوئی ننگے پیر چل رہا گئے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جب یہ جماعت نہتی جا رہی تھی تب میرے نبی نے بلا کے کہا تھا آؤ تو صحیح، جنگ کے آداب تو سیکھتے جاؤ، طریقے تو سیکھ لو۔ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں سنو، کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کسی بزرگ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو قتل کرنے آ رہے ہیں، ہمیں مٹانے آ رہے ہیں، زندہ کیوں چھوڑا جائے؟ میرے نبی نے کہا تھا سنو، بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا، عورت پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کمزور پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اور اگر تلوار چلاتے چلاتے کوئی تیری تلوار کی زد پہ آ جائے اور مامان مانگ لے، فرمایا تلوار روک دینا۔ آقا یہ کس لیے؟ فرمایا تم دھار دیکھ رہے ہو، میں دیا جانے والا کردار دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، ذکر زندہ باد۔ کربلا، ذکر کربلا، حضرت مفتی حماد رضا مراد آباد۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی۔ ہمیں فخر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بے شک اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، سارے بولو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اور اسلام کی خاصیت یہ ہے، یہ خاصیت اسلام کی صوفی صاحب قبلہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، صرف ان کو بتانے کے لیے بول رہا ہوں۔ خاصیت اسلام کی جس کے سینے میں کلمہ آ جاتا ہے، کلمے سے پہلے اس کے سینے میں ہمدردی آ جاتی ہے۔ بے شک اس کے سینے میں کلمے کے ساتھ سینے میں ہمدردی آ جاتی ہے۔ صحابہ سے پوچھو نا، پوچھو صحابہ سے، خود کہتے ہیں یا رسول اللہ جب تک آپ نہیں آئے تھے نا ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور فخر سے کہتے تھے میں نے 7 بچیاں ماری ہیں، میں نے 13 بچیاں خاندان کی زندہ قتل کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب آپ پہ قربان جائے، جب سے آپ آئے ہیں نا اب پیر اتنا سنبھل کے رکھتے ہیں کہیں پیر کے نیچے چونٹی نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، سرکار جو بیٹیوں کو مارتے تھے آج چونٹیوں کے مرنے سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ بے شک آپ بات کرتے ہیں اسلام کی، آج بھی اگر خون کی ضرورت پڑتی ہے نا فوجیوں کو یا ملک کے کسی بھی بیمار کو، قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے زیادہ تعداد میں مسلم نوجوان نکل کے آتے ہیں۔ بے شک آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کل بھی ملک کے وفادار تھے، آج بھی ملک کے، وفادار ہیں، اور کل بھی ملک کے وفادار۔ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، ہمارا رہے گا۔ یہ پیچھے والے کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ ہندوستان ہمارا ملک رہے گا اور ہمیشہ ہم وفادار رہیں گے، کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں نہیں ہے۔ تو یہ حالات اللہ بہتر فرمائے ہمارے لیے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اسلام کیا ہے، سمجھو ذرا اسے۔ ایک مولوی آ کے پہنچتا ہے، کہتا جی میں کیا بتاؤں، ہاں یہ تو کمی ہے، یہ تو کمی ہے، یہ تو کمی ہے، خالی کلر بدلا ہوا رومال ڈال دو۔ کس کلر کا بدلا ہوا؟ الگ سے بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اسلام کی برائی کرتا ہے بیٹھ کر کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ یاد نہیں نہ ہو تو گھر میں ماں دیکھو، اگر ماں مسکرا رہی ہے تو پھر حضور کا صدقہ ہے۔ بے شک اگر بیٹیاں خوش ہیں گھر کے اندر تو پھر یہ اسلام کا کرم ہے۔ سنیں اگر بہنیں بھائی کہہ کے آواز دے رہی ہیں تو مدینے والے کا صدقہ ہے۔ بے شک آپ تاریخ پڑھتے کیوں نہیں؟ سمجھتے کیوں نہیں؟ بات اسلام پہ کی جاتی ہے۔ آپ سے بھی تھوڑی سی مجھے تکلیف ہے میرے بھائی، آپ سے تکلیف جو ہے رکھ دوں وہ میں برداشت کر لیں گے۔ آپ سے تکلیف یہ ہے کہ ہمارے کچھ غلط قدم کی بنیاد پہ لوگ اسلام پہ بھوکنے لگے، اسلام کے اوپر لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہماری غلطیوں کی بنیاد پر۔ اسلام کوئی نظر آنے والی چیز نہیں، بولیں نہیں ہے نا؟
یہ تو ہے نہیں کہ اسلام یہ ہے، لو جی یہ اسلام ایسا ہے۔ اسلام مذہب ہے جو بندے کے کیریکٹر سے جھلکتا ہے، بے شک، لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی پھر سے وہ طلاق والے مسئلے گرم ہونے لگے، UCC کی بحث اب پھر سے شروع ہونے لگی۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے، کوئی اسلام کے خلاف بھونک رہا ہو اور اس سے کوئی بات کہہ دی جائے کہ یہ سیکولر ملک میں اس طرح کی باتیں اچھی نہیں ہیں، کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں جاؤ اپنے مولویوں سے جا کے کہو کہ وہ طلاق بند کرائیں۔ یہ کیوں کہا لوگوں نے؟ کیونکہ ہم نے طلاق کو بنا سمجھے عورت کے اوپر تھوپ دیا، ہم نے طلاق کا مس یوز کیا۔ اسلام میں جو راحت کا راستہ تھا، ہم نے اسے کسی کی زندگی کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں طلاق کو۔ روٹی کچی بن گئی، تھپڑ مار دیا، اس نے اگر پوچھا کیوں مارا، پھر کہہ دیا طلاق۔ کپڑے وقت پہ دھلے نہیں ملے، ہم نے اٹھ کے اس کو گالیاں دی اور کہہ دیا طلاق۔ ہم نے جب رشتوں کو کھیل سمجھا نا، تو پھر لوگوں کو ہم پہ بولنے کا موقع ملا۔ آج میرے گھر میں رہنے والی کسی کی بیٹی ہے، کل میری بیٹی کسی کی گھر والی بنے گی، تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سکھ میں رہے، تو پھر میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں دوسری کی بیٹی کو دکھنا دوں؟ بے شک، میں کیوں نہیں سوچتا اس بات کو؟ میں کیوں نہیں سوچتا اس بات کو؟ میں کیوں نہیں چاہتا کہ میں جب اپنی بیٹی کی زندگی میں سکھ چاہتا ہوں تو دوسرے کی بیٹی کو دکھ کیوں دوں؟ ہم چاہتے ہیں دوسرے کی بیٹی نوکرانی بن کے رکھے اور ہماری بیٹی گھر میں رانی بن کے رکھے۔ یہاں آ کے ہم نے نقصان کیا ہے، دین نہیں سمجھا۔ اگر آپ کی بیوی نئی نویلی دلہن بن کے آئے اور اس سے چائے نہ بنے، تماشا بنا دیتے ہو۔ امی دیکھو کتنی پڑھ رہی ہے، اسے یہی نہیں پتا الائچی کتنی تھی، اس کو یہ نہیں آتا، اس کو چاول بنانے نہیں آتے، اس کو نمک ڈالنا نہیں آتا۔ ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کے کردار کو پڑھو۔ جیسے تمہیں اپنی بیٹیوں کی خطائیں لگتی ہیں، دوسرے کی بیٹیوں کو بھی اس طرح چھپایا کرو جس طرح اپنی بیٹی کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتے ہو۔ کسی کے بیٹی کے عیب کو تماشا نہ بنانا، ورنہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیری بیٹی کے عیب تیرے سامنے تماشا نہیں بن جائے گے۔ تاریخ کا یہ بات کیوں نہیں پلٹتے ہو؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب رخصت ہو کے حضور کے گھر تشریف لائی ہیں، آقا کریم باہر سے تشریف لائے، فرماتے کہ سرکار عائشہ ابھی کھانا نہیں بنایا، سرکار مجھے روٹی بنانی نہیں آتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کیا کیا آقا نے؟ تیور بدل گئے تھے؟ نہیں نہیں۔ لہجے تلخ ہوئے؟ نہیں۔ غصہ آیا؟ نہیں۔ کیا کیا؟ کیا یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں سکھایا؟ ہاں کہ بالکل نہیں کہا تھا۔ تمہارے باپ نے کیا سکھایا ہے؟ بالکل نہیں کہا تھا۔ ماں نے کچھ سمجھایا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہا، بلکہ مسکرائے۔ فرماتے بتاؤ برتن کدھر ہے؟ آقا نے برتن اٹھایا، آٹا نکالا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے آگے بیٹھے، سرکار نے پانی ڈالا۔ کہتے ہیں سنو عائشہ، اتنے آٹے میں اتنا پانی ڈالا جاتا ہے۔ اب آقا آٹا گوندھ رہے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں عائشہ آٹا ایسے گوندا جاتا ہے۔ آقا روٹی بنانے کے لیے چولہے میں آگ خود لگا رکھے ہیں، توا لا کے رکھا، سرکار روٹی بناتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ آقا کہتے ہیں عائشہ دیکھو کھانا ایسے بنایا جاتا ہے۔ جب روٹی بن کے تیار ہو گئی، مصطفیٰ نے پہلا لقمہ توڑا، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے منہ میں دیا اور کہتے کہو عائشہ کھانا کیسا لگا ہے؟ ام المومنین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں۔ آقا کہتے عائشہ بتا تو صحیح آنسو کیوں آ گئے؟ ام المومنین نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ کوئی عورت ہوگی جس نے آدم کو کھانا بنا کے کھلایا ہوگا، وہ کوئی عورت رہی ہوگی جس نے شیش کو کھانا کھلایا ہوگا، وہ بھی کوئی عورت رہی ہوگی جس کے ہاتھ کا کھانا حضرت دانیال اور داؤد نے کھایا ہوگا، وہ بھی کوئی عورت رہی ہوگی جس کے ہاتھ کا کھانا حضرت یعقوب عیسیٰ موسیٰ جب فرماتی ہے کہ جس نے بھی کھایا ہوگا عورت کے ہاتھ کا کھایا، میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے میں نے نبیوں کے امام کے ہاتھ کا پہلا لقمہ۔ نعرہ تکبیر
جلسہ صرف عبدالحمید بھائی نے اپنے لیے نہیں سجایا، اس کمیٹی والوں نے اس لیے نہیں کیا کہ جی ہمارا نام ہو جائے، آپ کو بٹھانا، اتنی کرسیاں لگانا، اتنا بڑا پنڈال لگانا اس لیے کہ آج کی محفل سے ہماری قوم ایک پیغام لے جائے، ایک پیغام لے جائے۔ اگر ایک بات پہ بھی ایک بندے نے عمل کر لیا نا تو میں سمجھوں گا میرا آنا کامیاب اور ان لوگوں کا بلانا کامیاب ہو گیا۔ بے شک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رشتے صحیح سے نبھانا سیکھیں۔ رشتے یہ غلطی ہو جائے نا، چوک میں بیٹھ کے امی سے بیٹھا کے کہتا امی کہاں سے دیکھ کے لائی ہو، پتہ ہے اس سے چادر تک بیڈ شیٹ بچھانی نہیں آتی، جھاڑو لگاتی آدھا کوڑا چھوڑ دیتی ہے، سن یہ ایگریمنٹ پہ نہیں آئی ہے، یہ کرائے پہ نہیں آئی ہے، یہ 8 دن کے لیے نہیں ہے، میرے بھائی یہ تیری جیون ساتھی ہے، یہ تیری ہم سفر ہے، یہ تیری شریک حیات ہے۔ اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، سنیں شوہر تمہارے لیے مزدور نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے وہ دیوار ہے جو تمہارے اور ہر مصیبت کے بیچ میں کھڑا رہتا ہے۔ شوہر وہ ہوتا ہے، تم بھی بات بات پہ اما ابو کو فون لگا کے مت کہنا آدمی بڑا نکما ڈھونڈا ہے، میرے کان کی بالی کھو گئی دلوا میں سے ابھی تک پیر کے پزیب نہیں آئی ہے، یا کہنا خدا کی قسم میری بہن میری بیٹی میری بات دل پہ رکھ لے، شوہر کے دن غربت کے ہونا، پھٹے کپڑوں میں زندگی گزار جا، 70-80 ہزار کے کپڑے پہننے والے ہی کو جنت نہیں ملتی ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جو بیٹیاں شوہر کے گھر غربت میں دن مسکرا کے کاٹ دیتی ہے نا اور خود کو کنیز فاطمہ فاطمہ زہرا ثابت کرتی ہے، وہ قبر میں بعد میں پوچھتی ہے، روشنی کرنے کے لیے مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جایا کرتے ہیں۔ بے شک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جاؤ بیٹیوں سے جا کے کہو رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو کوئی سبق پڑھانا یا نہ پڑھانا، اتنا ضرور پڑھانا جتنا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا اور فرمایا تھا فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے۔ تم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ ضرور بتانا اب تک باپ کی ذمہ داری تھی، آج کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہو گئی ہے۔ جاؤ جا کے یہ پڑھانا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں وہ بھی اسلام پہ، وہ بھی اسلام پہ، وہ بھی اسلام پہ جو یہ کہتے تھے مسلمان وہ ہیں جو سگی بہنوں سے شادیاں کر لیتے، آج ان کو دیکھو بھانجا خالہ کے ساتھ لے کے بھاگ رہے ہیں، ہاں بھتیجا پھوپھی کو لے کے بھاگ گیا، داماد ساس کو لے گیا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، بھانجی ماموں کے ساتھ چلی گئی، وہ بولتے ہیں اسلام پہ جن سے ان کی مائیں محفوظ نہیں۔ ہاں تجھے بتاؤں اسلام کیا ہے؟ بے شک حضور کی چوکھٹ ہے، جنگ فتح ہوئی ہے، حاتم تائی کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں قیدی بنا کے لائی گئی، قیدی بنا کے لائی گئی۔ جب قیدی بنا کے لائی گئی نا سر پہ چادر نہیں تھی، میدان جنگ سے پکڑی گئی تھی، حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی، حضور نے فرمایا کیا سوچ کے کھڑی ہے؟ گردن جھکی تھی، کیا چاہتی ہے، کیا ہوگا تیرے ساتھ؟ اس نے کہا ہم کیا جانے، ہم تو یہی جانتے ہیں جو فاتح ہوتے ہیں وہ مفتوح کو قتل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تیرے سوچ کے خلاف کرنے والا ہوں۔ کیا؟ حضور نے مزمل والی چادر اٹھائی کندھے سے اور حاتم بن عدی کی بہن کے سر پہ ڈال دی۔ جب ڈالی نا تو کسی صحابی کے منہ سے جملہ نکل گیا، یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے چادر دے رہے؟ آقا نے فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو۔ بے شک وہ بات کرتے ہیں اسلام۔ ہم نے ہر دور میں بیٹیوں کی حفاظت کی ہے، لیکن میری قوم یہ تیری میری بدماشی اور بدنصیبی ہے کہ ہماری بیٹیوں کی ہم حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی لاپرواہی ہے۔ کبھی ٹیوشن کے نام پہ بیٹیاں چھن گئی، کبھی تعلیم کے نام پہ بیٹیاں چھن گئی، کبھی گریجویشن کے نام پہ بیٹیاں چلی گئی، کبھی اسکول اور کالج کے نام پہ بیٹیاں چھن گئی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان کی رگوں میں عشق مصطفیٰ ڈال دو، کوئی مائی کا لال کسی بیٹی کو چھین کے نہیں لے جا سکتا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے جب تیری میری بیٹی کے سروں سے دوپٹے بازار میں چھینے جائیں گے۔ وہ کدھر؟ بڑی تیزی کے ساتھ زیادتی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، لیکن ہم بھی چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں ہم مر
جائیں گے لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں بے ہونے دیں شک۔ گے۔ آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن وہ قوم کیا عزت کرے گی جو شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے صغیر بھائی کی بیٹی کو ننگا ناچنا دیکھنا پسند کرتی ہے؟ وہ بچائے گی بیٹیاں جو اپنے کی ولیمے میں اپنی ہی قوم کی بیٹیوں کو آدھے کپڑوں میں دیکھ کے کہے واہ کیا منظر ہے، وہ بچائے گی بیٹیوں کو؟ بیٹی بچائی تھی محمد بن قاسم نے۔ کون محمد بن قاسم؟ تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ چلو آگے ذرا کہہ دینا رسول اللہ، پیچھے والے بھی بول دیں ذرا یا رسول اللہ۔ کون محمد بن قاسم؟ آج تک جس کی دھمک کفر کے کلیجے پہ محسوس ہے۔ یہ تو سب پڑھاتے ہیں کہ آکرمن کرنے سب سے پہلے محمد بن قاسم آیا تھا، لیکن یہ دلال دوغلے یہ نہیں بتاتے آیا کیوں تھا۔ تم نے یہ تو بتایا آیا تھا پہلے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں آیا تھا، لیکن کیوں آیا تھا یہ بھی بتاؤ۔ ارے بھائی محمد بن قاسم کی بات کر رہا ہوں، آیا کیوں تھا؟ جب راجہ طاہر نے سمندر کے ساحل سے ایک اسلامی شہزادی کو قیدی بنا کر کے جیل میں ڈالا تھا اور اس کی عزت پہ انگلیاں اٹھنے لگی تھی، اس نے چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے حجاج بن یوسف کو خط لکھا اور کہا تھا سن تجھے اسلامی سلطنت کی کرسی ملی ہے، میں اس قید خانے میں ہوں، دیور کے راجہ نے جب اس کو گرفتار کیا اندر ڈال دیا تھا قید خانے میں، اسلام کی شہزادی، اگر اس میں میری عزت لٹ گئی نا تو سن قیامت کا دن ہوگا، تو بے ہوگا اور شک۔ مصطفیٰ ہوں گے، میں تیرا گریبان پکڑ کے کہوں گی آقا قید خانے میں میری عزت لٹتی رہی اور یہ مسند پہ بیٹھ کر کے بادشاہت کے مزے لیتا رہا۔ یہ اس قیدی بیٹی نے خون سے خط لکھا تھا اور جب یہ تحریر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچی تو وہ تحریر لے کے کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا۔ محمد بن قاسم اسی حجاج بن یوسف کا بھتیجا دیکھ کے کہتا چچا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کیا بتاؤں بیٹے، ایک قیدی بیٹی کا پیغام آیا ہے۔ کہا پھر؟ کہا مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہا پھر بھیجتے کیوں نہیں مدد کے لیے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا، کہا خط دیکھوں۔ حجاج بن یوسف 16-18 سال کا نوجوان، اس نے تحریر پڑھی، آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ جمعے کا دن آیا، مسجد میں آیا، نماز ادا کی، اعلان کیا لوگوں کوئی جانا مت، میری چھوٹی سی بات سن کے جانا۔ حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا میری بات سن کے جانا۔ پوری قوم ٹھہر گئی، جو جہاں تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ آج مسجد سے اعلان کر دیا جاتا ہے، کوئی امام کوئی عالم اعلان کر دے کہ ٹھہر جائیے تھوڑی ضروری بات کرنی ہے۔ جو امیر ہوتے ہیں وہ پہلے جوتی بغل میں دبا کے نکلتے ہیں، کہیں مجھ سے پیسے نہ مانگ لیے جائے، کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں مجھ سے وضو کے پانی کا انتظام نہ کرایا جائے۔ سلام ہے تمہیں اے نوجوانوں، اللہ اکبر۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا تھوڑی سی میری بات سن کے چلے جانا۔ جب اتنا کہا کہ ایک بچہ بیٹھا رہا تھا منبر پہ، محمد بن قاسم 18 سال کی عمر میں آیا اور آ کر کے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا لوگوں 7 سمندر پار سے ایک قیدی بہن کا پیغام آیا ہے۔ جب خط پڑھ کے سنایا پوری مسجد میں کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آنسوؤں سے تر نہیں تھی، جو بھیگی ہوئی نہیں تھی، جو رو نہیں رہا تھا، ہر بندہ رو رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کے بھتیجے محمد بن قاسم نے کہا تھا اب بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ہر ایک نے کہا تھا محمد بن قاسم تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے یہ کہا تھا سنو میں 7 سمندر پار اپنی بہن کو بچانے کے لیے جاؤں گا، کوئی آئے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے جب اتنی بات کہی ہے مجمع سے ایک بوڑھے نے کھڑے ہو کے کہا تھا محمد بن قاسم میرے لال ایک بات تو بتا دے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اتنا وقت ہے کہ ہم گھر جا کے تلواریں لے لیں یا یہیں سے سیدھے اٹھ کے 7 سمندر پار جانا ہے؟ کہا ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ پتہ نہیں ہے، غیرت والی بہن نے پکارا ہے یا تو جان لے کے آئیں گے یا جان دے کے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہ کہاں چلا گیا؟ مل گیا نا، میں اس سے پیسے لوں گا۔ بہت اچھی توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھک گئے آپ لوگ؟ نہیں تھکے تو بولے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔
پڑھو اپنی تاریخ اور سمجھاؤ زمانے کو، اپنے آپ کو بدلو۔ محمد بن قاسم نے کیا کہا؟ بس آپ مجھے سن لیں، اس کا مسئلہ چھوڑ دیجیے، میں ہوں نا، اگر یہ بھی نہیں بولے گا میں ایسے بول لوں گا۔ اللہ نے حضور کے قدموں کے لقموں میں وہ برکتیں دی ہے، بنا مائک کے بھی وہاں تک آواز جائے گی میری، ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی، لیکن محفل اتنی اچھی ہے نا تو پھر نہیں چاہتا کہ اس کا تسلسل ٹوٹے۔ پورے مجمع نے کہا تھا گھر جانے کا وقت ہے یا یہیں سے سیدھے چلنا ہے؟ محمد بن قاسم چھوٹی سی جماعت لے کے 7 سمندر پار، 18 سال کا نوجوان ہے۔ آج ہم دیکھیں 18 سال کا ہو جائے تو اماں کہتی ہے تو بالغ ہے، غلطی کر دے کوئی نہیں، کہہ رہے بالغ ہے، بچہ ہی تو ہے۔ ہم آج 18 سال کے کو بچہ کہتے ہیں، اور وہ 18 سال کا سمندروں کا سینہ چیر کے ساحل پہ آیا، اور دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے جب اسلامی شہزادی کو لے کر کے چلنے لگا نا، تو کسی نے رک کے کہا تھا محمد بن قاسم ذرا رک تو صحیح، تجھے اتنے دور آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا ڈر کس بات کا، جب سے حضور کا کلمہ پڑا کہ ڈر تو رگوں سے نکل ہی گیا ہے۔ یہاں آئے چند لوگوں کو لے کر کے، وہ تو قسمت اچھی تھی کہ جیت کے جانا لے کے بیٹھ، مارا بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے کہا مرنا بہتر تھا بغیرتی کے جیتے سے، کم سے کم تاریخ میں یہ تو لکھا جاتا کہ غیرت مند بھائی بہن کی آبرو بچاتے ہوئے مارا گیا بے تھا۔ شک اس سے سبق سیکھنا چاہیے پوری امت مسلمان۔ یہ جملے محمد بن قاسم کے تھے، کم سے کم لکھا جائے گا کہ ایک بہن کی آبرو بچاتے ہوئے بھائی مرا بے تھا۔ شک ایک بیٹی نے خط لکھا تو سمندر کا سینہ چیر کے محمد بن قاسم آیا۔ آج ہزاروں بہنیں شہید ہو گئی، فلسطین میں کسی بھی بغیرت حکمران کو غیرت نہیں آئی۔ 57 ممالک ہیں ہمارے، 2-4 ملکوں کو چھوڑ کے ان کے جتنے بھی حکمران ہیں سارے نامرد اور ہجڑے ہیں۔ نہیں قسم کھا کے کہتا ہوں آج صدام حسین ہوتا نا تو اسرائیل کی مٹی پلید کر دیتا۔ بے شک سعودی عربیہ جو اسلام کی ٹھیکیداری کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اور ان کی دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹنے والی ناجائز دیوبند کی اولادیں، نجد کی بدماش اولادیں جو کہتے ہیں اگر حق پہ نہ ہوتے تو کعبے کی چابی ان کے پاس کیوں ہوتی؟ میرا چیلنج ہے انہیں، ثابت کرو میرے حضور کا مدینہ شریف۔ ابھی دلدار بھائی وغیرہ عمرہ کر کے آئے، انہوں نے مجھے بتایا یہ لوگ کتے خبیث مسجد نبوی کے سامنے، یہ وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پکچر ہال بنا رہے ہیں، اور ابھی یہودیوں کے کسی جنرل نے کہا کہ سعودی عربیہ ہماری مٹھی میں گئے، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہ امریکی دلال ہیں، یہود کی ناجائز اولادیں ہیں، یہ جتنے بھی آل سعود ہیں یہ سارے غیبن الیہود ہیں۔ اس لیے نواسے نے نانا کا شہر چھوڑ دیا، ورنہ کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا حسین اگر آپ کہو تو اگر اس کے ساتھ 22,000 ہے تمہارے ساتھ لاکھوں تلواریں ہوں گی، مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے۔ میرے امام نے کہا تھا چھوڑ کے نہ جاتا اگر اس شہر کی حرمت کا احترام کا خیال اگر نہ ہوتا۔ یہ جو آلے یہود بیٹھی ہے سعود بن کر کے، تمہیں کیا لگتا کہ ترکوں سے چھین لیتے؟ اوقات تھی ان کی، چٹکیوں میں مسل دیتے، چٹکیوں میں پھر انہیں حرم دے دیا، کیونکہ یہ وہاں پہ خون بہانے پہ آمادہ تھے، اور ترک مدینے اور مکے کا احترام کرنے والی قوم ہے۔ اس لیے کہا تھا خون بہانے سے بہتر ہے لو ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ رونا آتا ہے مجھے
सोचता हूं कि हुजूर पे मजार में क्या गुजरी होगी जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस के ताले फिर से तोड़े होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तड़प गई होगी जब इन कमीनों ने जाकर के उसमें अपने मजहब के मुताबिक इबादत की होगी। आपसे भी एक सवाल है मेरा, हम फिलिस्तीन 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 की मदद आते रहे, लेकिन उनके लिए क्या किया? क्या किया उनके लिए? आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, मगर फिर इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर सकते थे। सच बताना, कितने लोगों ने तहज्जुद में उठने की आदत इसलिए बनाई है कि हम आज रात को उठ के फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं उठा, थोड़ी देर चैटिंग की, वीडियो देखी, कुछ आंसू आ गए, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, बस हो गए मुसलमान। हमने इतना किरदार अदा किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ तो कहते हैं हम फिलिस्तीन के हक में हैं और दूसरी तरफ हम इजराइल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बताओ, किले किसका पानी? इजराइल का। मैं कहता हूं उसके भरी हुई बोतलों से बेहतर है किसी नाली का बहता हुआ पानी पी लो, इसलिए कि उसमें निजासत मिली होगी, किसी मजलूम के खून का असर नहीं होगा। बर्गर और पिज्जे खाने वालों, अपने बच्चों को KFC का सामान ला करके खिलाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं क्या तुमने नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में फीडर लेके दूध के लिए रो रहे हैं, क्या तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि तेरे बच्चे जब यहूद और नसारा के बनाए हुए सामान से पेट भर के सोते हैं, उसी के खरीदे हुए बारूद से फिलिस्तीन के मजलूमों पे ज्यादती की जाती है? कम से कम उसे बंद करके ये तो बता दिया होता, कल भी हम मजलूमों के साथ थे, आज भी मजलूमों के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मजलूमों के साथ खड़े रहे। हमें ऐसी बेगैरती की जिंदगी हमारा, हम तो गैरत वाले लोग। आज हम कहाँ खड़े, कसम खा के कहता हूँ, जो आज चीजें फिलिस्तीन की रही है ना, अगर उमर होते ना, आधी दुनिया का बादशाह है उमर, कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह पानी पी रही। उमर का दबदबा, हाँ, बेशक गुर्बत इतनी थी कि घरों में फाके होते थे। मगर आज हम दुआ करें, हमें सोचना पड़ेगा, हम किरदार बेहतर करें अपना, हम मामलात इतने खूबसूरत कर लें कि लोग हमें देख के कहें अगर मुसलमान इतने खूबसूरत हैं तो जो इस्लाम लेके आया है वो नबी कितना खूबसूरत रहा। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। हाँ, वक्त तो पूरा हो चुका, बस मेरी आपसे गुजारिश है, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आइंदा कभी जलसे होगा तो कम वक्त में जलसे मुकम्मल कर लिया करें। मैं भाई से कह रहा था, बैठा हुआ, मैंने कमेटी वालों से कहा था ज़रूरी ये है कि जलसे ऐसे वक्त में ख़त्म करें कि नमाजी को फजर की नमाज भी मिल जाए और मजदूर को सुबह की मजदूरी भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है 4 बजे तक चलेगा जलसा मकबूल होगा, एक बंदे का भी दिल बदल गया तो समझ लेना जलसा करना भी कामयाब हो, जलसा कराना भी कामयाब है। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है बेशक थोड़ा सा कि ये कि जलसों को इंशाल्लाह आइंदा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें, अपने उलमा से मशवरा करें, पूछें कि जलसा कब से कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, उसी हिसाब से रखा जाए। जलसों को बामकसद करें, खाली शोर मचाना, हल्ला करना, जाके कहना मौलवी आया कुर्सी तोड़ के माइक फूंक गया, इससे कब्र में कोई ठंडक नहीं पड़ती। कोई नतीजा नहीं। नात सुनो अदब के साथ,
ادب سے کہ نعت یہاں ہو رہی ہو، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہو۔ وہ چتری ایسے کھلتی ہے کہ جیسے پر فرشتوں کے، پھر اس کے سائے میں افطار کرنا یاد آتا ہے۔ سنو نا اس کو، پھر دل سے سنو، یہ نہیں کہ اس پر ٹھیکا لگا دل چھتری ہو گئی آسمان سے۔ جو گیا ہے وہ یہ سوچے میں وہاں ہوں، جو نہیں گیا ہے وہ یہ سوچے انشاءاللہ میں ویسے ہی جا کے افطار کروں گا۔ ایسے بدلیں اپنے آپ۔ کوئی سلام آیا تو تبدیلی آتی چاہیے۔ بیٹیوں کو ان کا حق دو۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام آتنکواد ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے۔ جو جہاد کی باتیں لوگوں نے قرآن کی آیتوں کے حوالے سے کی ہے نا، اس کو بھی لوگوں نے صحیح سے نہیں سمجھا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا اتارا اپنے رویے بہتر کر لیں، اپنے طریقے بہتر کر لیں۔ حضور آئے بیٹیاں مسکرانے لگی، حضور آئے بہنیں مسکرانے لگی۔ میرے نبی نے فرمایا جو بہن بے سہارا ہو کر کے ماں باپ نہ ہو، بھائی کے گھر آ جائے اور بھائی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے تو فرمایا، سنے آقا فرماتے اللہ بھائی کو ویسے ہی ثواب عطا کرے گا جیسے باپ کو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ثواب عطا فرما۔ کی خوبصورتی، ہاں بیٹی بن کے آتی ہے نا تو پھر 21 نعمتیں لے کے آتی ہے۔ یا رسول اللہ، بے شک بہن بنی 11 نعمتیں، بیٹی بنی 21 رحمتیں، بیوی بن کے آئے تو فرمایا پھر وہ جنت کی ضمانت بن کے آتی ہے۔ کیسے؟ فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ لیں، اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو جنگ چالو۔ 7 سال 8 سال کے بعد کہہ رہے ہیں یار ایک بات یاد آئی کہ وہ جو چاول بنے تھے تمہارے یہاں کھانے میں وہ کیا ریٹ تھے؟ 8 سال کے بعد پوچھنا بیوی سے، حلوا ہے نا، بے روزگار ہے، کام کوئی آئی نہیں تو یہی پوچھے گا بیوی سے۔ بے شک اسے پتہ ہی نہیں، پر تیرے باپ نے میری بے عزتی کرائی تھی۔ 2 رنگ کا چاول تھا وہ، آج کہہ رہا 8 سال کے بعد۔ اور جب باپ کی بات آتی ہے نا، بات بتا دوں آپ کو، گھر جا کے مت بتانا، اگر چلانے ہیں نا تو بیوی کے باپ بے اور بھائی شک کو کبھی برا مت کہنا۔ آپ تو سب کچھ جھیلے بیٹھے بھائی، ہم بھی اسی کیٹیگری میں ہیں جس میں یہ اللہ نے بڑے خوبصورت بچے اور بچیاں عطا کی ہیں بھائی، اور سارے بچے پڑھے لکھے ہیں، قابل بچے ہیں ماشاءاللہ۔ باپ کی مراد اس لیے محنت کرتا تاکہ وہ بیٹا اس لیے باپ دور دراز کا سفر کرتا ہے تاکہ بچیوں کی زندگی میں بہار لا سکے۔ یہ صرف ان کا ہی نہیں، ہر باپ کا یہی مانگنا ہے، ہر باپ کا، لیکن اولاد پہ یہ لازم ہے اس کی قربانیوں کا خیال رکھے۔ یا یہ نہیں رسول وہ بوڑھا ہو جائے تو اسے روڈ پہ چھوڑ دے، وہ اپنا آپ اسی میں پیر پہ پیر رکھ کے گئے آج ابا نہیں دکھ رہے۔ سن بھائی، جب ابا کو تو نہیں دکھتا تھا نا، وہ پیر پہ پیر رکھ کے نہیں کہتے تھے آج میرا بیٹا نہیں دکھ رہا ہے، وہ لاٹھی اٹھا کے نکل جاتے تھے، کدھر ہے میرا بیٹا؟ ایک ایک سے پوچھتے تھے، فلاں فلاں فلاں، تو نے میرا بیٹا دیکھا، تو نے میرا بیٹا دیکھا۔ جب تک تو آ نہیں جاتا تھا وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ تجھ پہ بھی یہ لازم ہے، اگر ابا نظر نہیں آ رہے نا، ایک بار تو بھی نکل، باپ کو تلاش کرو، اسے پتہ چلے گا نا میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے نکلا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا دل ٹھنڈا ہوگا، دل سے ایک آگ نکلے گی، دعا بنے گی، اللہ اسی دن سے تیری تقدیر کے فیصلے فرما دے گا۔ یہ آپ سب پہ لازم ہے، مجھ پہ بھی لازم ہے، مجھ پہ بھی لازم ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں جو ماں باپ کے پاس رہتے ہیں۔ ہمیں بہت کم وقت ملتا ماں باپ کے پاس رہتے، لیکن اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھنے چلے جائیں۔ گھر کبھی بھی جایا کرو ابا کے سامنے ماسٹر، کلیکٹر، ڈپٹی انجینئر بن کے نہیں، کوئی گڈو، پپو، ملوا ملوا، بولو بولو، اور ان کے پیروں میں بیٹھے۔ آپ کچھ بھی ہے نا، اسٹار ہے نا، آپ کے کندھے پہ اتار کے رکھ دیں، پگڑی ہے نا ایک طرف رکھ دیں، چپا ہے سادے لباس میں آ جاؤ، بیٹھ ماں کے پیروں میں کہ امی وہ ہاتھ جو بچپن میں ڈالا کرتی نا سر میں، وہ ذرا لگا بے دے شک کہ کیونکہ درد ہو رہا ہے۔ قسم کھا کے کہتا ہوں جو بڑی بڑی گولیوں سے درد نہ رکے، ماں کا ہاتھ سر پہ آتا ہے فوراً درد ٹھنڈے پڑ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صرف ماں کا ہاتھ نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے پروں کا سایہ آ گیا ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے، بیٹھو اس کے پائے قدموں میں، بیٹھو اس کے پیروں میں، کبھی تو آئے گا اس سے۔
سب سے امیر ہے جس کے پاس ماں ہے، وہ بادشاہ ہے جس کے پاس باپ ہے، وہ سب سے بڑا غریب ہے جس کے پاس وہ بندہ غریب ہے۔ ان کی قدر جانے کے بعد آج ہے تو آج ہے قدر نہیں ہے، جب یہ چلے جائیں گے نا تب پتہ چلے گا۔ جانتے ہو جب ہجرت کی میرے نبی نے ہجرت روتے ہوئے مکہ شریف چھوڑا تھا، مڑ مڑ کے حضور حرم کعبہ کو دیکھ رہے تھے، اور جاتے جاتے ابو بکر کے کان میں کہا تھا یار ابو بکر اس راستے سے چلیں گے جس راستے پہ میری ماں کی قبر پڑتی ہے، کہ ماں میرا نبی ہجرت کر رہا، ابو بکر اس راستے سے چلنا ہے جس پہ میری ماں کی قبر پڑتی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے میں حضور کے ساتھ تھا، حضور ماں کی قبر پہ آئے، کہتے عجیب منظر تھا، سرکار ماں کی قبر پہ بیٹھے رونے لگ گئے اور ابو بکر صدیق کہتے حضور نے نہ یوں امی کی قبر پہ ہاتھ رکھا اور ایسے ہاتھ پھیرتے جاتے، خدا کی قسم کائنات میرے نبی کی مثل نہیں بن سکتی ہے، میری اوقات کیا کہ میں مثال دے سکوں، تقریب فہم کے لیے میں نے ہاتھ ہلایا ہے، حضور ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، ابو بکر روتے جا رہے ہیں، سرکار نے ماں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر، مصیبت کے دن ہیں، ایام ہیں ایسے جن میں امتحان کی گھڑیاں سخت چل رہی ہیں، سرکار ماں کی قبر انور پڑ جاتے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں یار ماں ہے تو قدر کر لو، ورنہ تم دیکھو ان بیٹوں کو جو دبئی سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں، ماں دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے، جب لاکھوں کا بیلنس لے کے وہ بدیش سے پلٹتے ہیں، دوسرے ملک سے بے حساب دولت لے کے آتے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو توڑ کے اسی کے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے پیسوں کو روتے ہوئے قبرستان کی طرف جاتے دیکھا ہے، جا پوچھ کلائی پکڑ کے تو 10 سال میں لوٹا ہے، تیرے پاس دبئی کی کرنسی ہے، تیرے پاس سعودیہ کی کرنسی ہے، تیرے پاس ادر کنٹری کی یو ایس اے کی دولت ہے، رو کیوں رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہے مگر ماں نقی ہے تو غریب لگ رہا ہو، ماں نقی ہے تو تنہا لگ رہا ہو، یہ سوچ کے ماں کی قبر پہ جاتا ہے یا اللہ جو سکھ مجھے دولت سے نہیں ملا وہ ماں کی قبر کی زیارت سے عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، ذکر والدین، احسان والدین، سرکار دو عالم کانفرنس مفتی حماد صاحب، قدر کرے ماں کی، قدر کرے۔ وہ کہا تھا کسی نے، صوفی صاحب بڑی پیاری بات کوئی کہہ گیا، کہا تھا کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسی اور مانتا کیا چیز ہے، کوئی اس بچے سے پوچھے جس کی مر جاتی ہے ماں، کیا پتا ماں کیا ہے، آج ہے تو قدر نہیں، کر لو میرے لال قدر کر لو، میرے بھائی میرے بزرگوں قدر کر لو ورنہ قسم کھا کے کہتا ہوں عید کے دن دیکھو، عید کے دن جن کی مائیں نہیں ہوتی وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر نہیں آتے، قبرستان جاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا عید کے دن 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑتی ہے، لیکن بن ماؤں کے لال قبرستان جاتے ہیں، کبھی ان کا درد جانا، کبھی ان کی تکلیف سمجھی، جا کے دیکھو نئے کپڑے پہن کے کوئی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے ہیں، کوئی ماں کو سلام کرتے کرتے چیخ مار کے رونے لگ جاتا ہے، آج ہے تو سلام لو، عید آئے گی، تہوار آتے ہیں، موبائل اٹھائیں گے 3 لائنیں لکھ دیں گے، 3 لائنیں لکھ دیں گے کہ بھائی سب کو میری طرف سے عید مبارک، تو نے دنیا کو بوڑھی ماں جو تجھے گود میں لے کے 2 سال تک بھٹکتی رہی، تیرے منہ میں اس کے لیے 2 جملے سلام کے نہیں تھے، وہ باپ جو روز منڈی میں جا کے اس لیے بکتا رہا کہ میرے بیٹے کی جیب پہ قلم لگ جائے، تیرے پاس اس کے لیے 2 جملے سلام کے نہیں تھے، جس نے روز سورج سر پہ اس لیے اتار دیا کہ کل میرا بیٹا ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کے زندگی گزار سکے، آج تو اس باپ کے گلے لگ کے اتنا نہیں کہہ سکتا تجھے عید مبارک ہو، کیا زندگی ہے یار، کیا زندگی، ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے مائیں کھو دی ہیں، جن کے پاس باپ نہیں ہے، عیدیں نہیں لگتی، عیدیں نہیں لگتی، مشکل ہو جاتی ہے زندگی، اللہ نے ماں دی ہے قدر کرو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میں بڑی بات کہنے لگوں، معاف کر دیجئے اگر کسی کو برا لگ جائے، میں دکھ دینے نہیں آتا، میں تکلیف دینے نہیں آیا، بس میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں ذرا، ہم رشتے نبھانا شروع کر دیں یار، رشتے نبھانا شروع کر دیں، مجھے جو ماں کو 500 نہیں بلکہ 50 روپے کا دوپٹہ خرید کے نہ دے اور کعبے کا پورا غلاف بنوا کے لٹکوا دے،
کروڑوں اور اربوں روپے کا، بے شک رب کو تمہارے ایسے خلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ماں کا وہ 70 روپے کا دوپٹہ بڑا پسند ہے، وہ لے کے جاؤ نا کبھی ماں کے پاس، آج نہیں اس کے لیے۔ ہم بازار سے 5 کلو کا تھیلا لے کے آئے، کتنے 5 کلو کا تھیلا، آٹو نہ ملے، بائک نہ، وہ گھر میں آ کے تھیلا پھینک کے غصہ بیوی پہ اتار کے کہتے ہیں پانی لاؤ، اتنی تھک گیا ہوں میں، پسینہ آ رہا ہے، دیکھ میرا بازو کام چھوڑ گیا۔ یار اس ماں کو تم ناراض کر بیٹھے ہو جس نے تیرا بوجھ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور کبھی تجھ کو دانا نہیں دیا۔ بے شک تو 5 کلو کا تھیلا لے کے مر جاتا ہے، وہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھے رہتی ہے، رکھتی نہیں بلکہ تیرے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتی ہے۔ جب سے تو پیٹ میں آیا نا تیرا وجود بڑھنے لگا، اس نے الٹا لیٹنا چھوڑ دیا، اس نے اپنی پسند کے کھانے چھوڑ دیے تاکہ تیرا وجود پرورش پاتا رہے۔ مرضی اس کی بریانی کی تھی، ڈاکٹر نے کہا سوپ پینا ہے، اس کو سبزیوں کا پانی پینا پڑا تاکہ تو بچ سکے۔ آج اس ماں سے کہتا یہی ملے گا، کھانا ہے تو کھا، کوئی تمہیں تازہ روٹی نہیں دے گا، وہ غیرت کر۔ ماں باپ کا حق تو یہ کہ پہلی روٹی جو بنے ماں باپ کے دسترخوان پہ جانی چاہیے، یہ حق ہے ان کا، گرم روٹی انہیں کھلا۔ اور ابا کو بٹھا کے کہ جب تو جوان تھا میں کمزور تھا، تو محنت کرتا تھا میں عیش کرتا تھا، اب تو کمزور ہے میں جوان ہوں، تو عیش کر محنت کرنا، اب میرا کام ہو گیا ہے۔ کہو یہ ماں باپ سے، وہ کبھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوا، وہ کبھی کہ ابا کی جوانی کی بات بتاؤ، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنا، قسم خدا کی 70 سال میں بھی اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک نظر آ جائے گی۔ لیکن ہم نے باپ کو بوڑھا 40 سال میں کر دیا۔ جب 40 سال کے باپ کے سامنے 12 سال کا بیٹا کھڑے ہو کے کہتا نا کہ تم چپ رہو تمہیں کچھ نہیں پتا، باپ اسی دن مر جایا۔ کبھی مت کہنا، کبھی مت کہنا۔ میرے نبی کی زندگی کے حضور کے چچا حضرت عباس، حضرت امیر رضا، یہ جب حضور کے پیچھے چلتے تھے نا تو آپ کو ہاتھ بے شک میرے بغل میں چلا جاؤ، کہتے تھے یا رسول اللہ اتنی اوقات ہم آپ کے برابر چلیں؟ کہتے تھے سنا ہے لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے عبداللہ سے ملتا ہے، جب تم پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے جیسے میرے باپ کی پیٹھ ہو گئی ہے۔ جو چچا کو اتنی عزت دیتا اس نے باپ کو کتنی عزت دی۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں ہیں؟ نوجوانوں، دولت کوئی بڑی بات نہیں ہے، دولت ہر کسی کے پاس آ جاتی ہے، لیکن یہ رشتے ہر کسی کو نہیں ملتے، نصیب والوں کو ملا کرتے، نصیب والوں کو بھی۔ میں والدہ سے ملا اپنے بھائی کی، ماشاءاللہ جب مائیں سر پہ ہوتی ہیں دعائیں دیتی ہیں، میں کیا بتاؤں مجھے ہر کسی کی ماں میں اپنی ماں نظر آتی ہے۔ ہاں کیونکہ ماؤں کے لہجے بڑے الگ ہوتے ہیں، دعاؤں بڑے الگ ہوتے ہیں۔ بیٹا فرمایا کہ ماں نہیں ہے نا، آج بھی جاؤ، میں وظیفہ دیکھ کے جا رہا ہوں، آپ نے تعویذ بہت پہنے ہوں گے، اور سنیں تعویذ بہت پہنے ہوں گے، ان کی جوتی اٹھا کے کہ اللہ اس جوتی کے صدقے میرے اس کو دے دے، اور اگر نہیں ہے نا تو قبر پہ جا کہ مالک یہ جو مٹی میں لیٹی ہے نا تجھے اس ماں کے دامن کا واسطہ ہے، اللہ میری روزی کے راستے کھول دے۔ فرمایا گیا دعا کر کے گھر بعد میں پلٹو گے اللہ عرشوں سے رزق کا انتظام پہلے فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں سے ملنا نہیں تھا ایڑیاں رگڑتی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ماں باپ ناراض ہے تو حضور کی چوکھٹ سے بھی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ماں باپ راضی ہے تیری آواز عرشوں تک پہنچے، مگر شرط ہے ماں باپ راضی ہونے چاہیے۔ وعدہ کرتے ہیں سارے نوجوان انشاءاللہ ماں کا احترام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا میں باحیات ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے۔ مالک جو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جو باپ چلے گئے ہیں، اللہ ان کو بے حساب بخش دے، اور جو دنیا میں گئے اللہ ان باپوں کا سایہ اولاد کے سر پہ دراز فرما دے۔ کہہ دے آمین، کہہ دے آمین۔ اللہ سب کو کروڑپتی بنا دے۔ اگر ایسے نہیں بننے والے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جو گرنا نہیں جانتا ہے وہ اٹھنا نہیں جانتا ہے۔ مشکلیں آئیں صبر کریں، اللہ دے تو شکر کریں، صبر کرو گے پھر رزق بڑھے گا، شکر کرو گے پھر رزق بڑھے گا۔ یہ نہیں تکلیفیں آ گئی، پورے دن آ گئے، مالک میں نے کون سا گناہ کیا تھا، میرے آگے کیوں آ رہا ہے، یہ نہیں۔ مصلی پہ آؤ،
سجدے کرو، مسکرا کے دے، جس میں تو راضی اس میں میں راضی۔ اگر تجھے میری غربت اچھی لگتی ہے تو پھر مجھے بھی تیری تقدیر کے کیے ہوئے فیصلے اچھے۔ سنیں، جو غربت دینے والا ہے وہی دولت دینے والا ہے۔ جب تم اس کے لینے پہ راضی ہوگے نا، وہ اتنا دے گا کہ ساتھ پشتوں سے نہیں ختم ہوگا۔ اس لیے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور مصیبت میں صبر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بھائی نے کہا تھا اصول کا شجرے میں صبر دینا ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ 4:30 میں میری اذان جنازہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ایسا ہی ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ خیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر مجھے یقین ہو کہ لوگ زیادہ پریشر کریں کہ میں رپورٹ ساتھ لے کے چلی گئی، ایسے رپورٹ نکالو پھر تجویز کرو کہ اس کو دیکھتے ہو پھر سنتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے، صحیح بات، میں نہیں چاہتا آن لائن کیمرے میں اپنی کوئی بات رکھوں، میں کوئی شکوے نہیں کرنا چاہتا۔ جس حال میں بھی وہ رکھے اس کا شکر ہی شکر ہے۔ اب تک اس نے عیش کی کھلائی ہے تو کوئی شکوہ نہیں تھا، جب تھوڑی سی اگر بیماری آ گئی ہے تو پھر شکوہ کس چیز کا ہے؟ اس میں بھی اس نے بہتری رکھی ہوگی نا۔ اس میں بھی وہ فرمایا گیا جب بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں تو بندہ رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جب صوفی صاحب پریشر لوگ کرتے ہیں لگتا ہے کہ میں کوئی کمنٹ دکھا رہا ہوں تو پھر مجھے بے بتانا ہوگا۔ شک، یقین جانے میرے کو 500 ڈاکٹر نے بالکل بینڈ کر رکھا تقریر کرنا، بالکل، لیکن پھر میں تقریر کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دامگی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ بس یہ سوچ کر کے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی یقین جانے یہ پیسے، یہ انعام اور یہ جو محبت ہے آپ نے لٹائی۔ میں صبح یہاں گیا تھا فجر میں، اتنا اچھا انتظام میرے بھائی نے کیا، یقین جانے ہماری اوقات سے بہتر انتظام ہمارے لیے کیا گیا۔ میں اس احسان کا بدلہ بھی پورا نہیں کر کے جاتا، لیکن جتنی طاقت تھی میں نے اتنی، انشاءاللہ اگر صحت رہے گی، زندگی رہے گی تو پھر انشاءاللہ بات ہو جائے گی۔ راضی ہیں نا آپ لوگ؟ اگر ناراض ہوں تو میں آپ سے ہر حال آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ راضی ہیں نا؟ خوش ہیں نا سارے لوگ؟ کریں گے نا؟ میں نے کہا ہم مسلمان ہیں، پوری تقریر پھر سے کر دیتا ہوں ایک بار، ٹھیک ہے نا؟ ہم، بے شک، زور سے بولو، ہم، مسلمان ہے، اور ساتھ میں سنی مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ عقیدے کی بات میں نے کی۔ اس کے بعد میں نے بات کی تھی اسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اس سے اچھا سچا مذہب کوئی ہو تو لا کے دکھا دو۔ اسلام آیا تو امن آیا ہے، جو میں نے آپ سے باتیں کہی ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم قتل کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، خون بہانا ہمارے لیے خوشی ہے۔ نہیں، اسلام وہ ہے جس نے بیٹی کی عزت کی ہے، جس نے عورت کی عزت کی ہے، جس نے ماں کو وقار دیا ہے، جس نے بہن کی آبرو بچائی ہے، اسی مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جو اسلام نے حق دیا بہن بیٹی کا، وہی ہم کر کے دکھائیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ، وعدہ کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ، ساتھ میں ماں باپ کا احترام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آج ہی سارا سن لو گے پھر نہیں بلاؤ گے انشاءاللہ، نہیں بلا؟ بے شک، عبدالحمید بھائی کہہ رہے ہاں نہیں بولے، آپ بہت بول رہے تھے، اب میں چاہتا ہوں آپ بولیں، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بولیں۔ سبحان اللہ، ایسے نہ بولو جیسے ہوا چلی ادھر سے آئی ادھر نکل، ایک ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہے ہیں، بات صاف اچھی ہے۔ آپ سارے اکٹھے ہو کے سبحان اللہ کہیں گے میں لمبی سی سانس لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو یار تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ اور میں سانس لینا بھول جاؤں۔ ساتھ تو نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ؟ بے شک، لوگ بڑے اچھے ہیں، بھی صبح سے ساتھ تو چھوڑا نہیں ہے، تو امید ہے انشاءاللہ وہ آخری لمحے میں بھی کیا ساتھ چھوڑیں گے۔ آپ کی کمیٹی کا ایک ایک بندہ بڑا لاجواب ہے، اخلاق بڑا پیارا ہے، بہت کم ایسی کمیٹیاں ملتی ہیں۔ ایسے جلسے اگر ملے نا صوفی صاحب تو ہم 1 سال نہیں 2 سال پہلے بھی تاریخ دے دیتے ہیں۔ بے شک، لیکن کیا ہے مطلب نا گلی کا، مطلب اتنے اچھے لوگ آپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا سارے
اشارہ ہو تو آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ یہ سامنے والے جو لوگ ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں، پیچھے والے تو ماشاءاللہ خالی تبرک پہ بھی آ جائیں تو بس ان کا شکریہ. سارے بیل گاڑی نہیں کھینچتے، ایک بیل گریا بیل کو بھی لے کے چل لیتا ہے، اور یہاں اتنے سارے مست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیٹھے پڑے، تو انشاءاللہ پورا جلسہ منزل تک پہنچنا ہے. بس آخر چل رہا ہے اور بولتے ہیں ذرا سبحان اللہ. یا رسول احمد الفتح بھائی بھی جلدی کر رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے. یہ تو فیصلہ کریں گے نا یہ لوگ کیا کرنا ہے. اب ذرا بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ آپ نے کہا تھا نا